السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے اردو زبان ترقی سے تنزلی کا سفر۔ اردو زبان ترقی سے تنزلی کا سفر، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دو نہایت ہی معزز شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے اور دعوت گفتگو دی ہے۔ ہمارے پہلے مہمان انتہائی تعلیم یافتہ، محکمہ تعلیم سندھ میں طویل عرصہ تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد ایک ریٹائرڈ گیزیٹڈ آفیسر ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے ہی علمی اور ادبی ذوق رکھتے ہیں۔ آپ کا نعتیہ کلام نور الہدیٰ محمد، غزلوں کا مجموعہ آئینوں کے درمیان اور بچوں کی نظموں پر مشتمل کتاب صبح نو نے آپ کو عہد حاضر کے شعراء میں ایک منفرد اور ممتاز مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ بزم یاران سخن کراچی کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ آرٹس کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے سماجی، ادبی اور ثقافتی خدمات میں پیش نظر آتے ہیں۔ روزنامہ جسارت میں عرصہ دراز سے ادبی منظرنامہ لکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں اردو ادب کا ایک چمکتا دمکتا روشن ستارہ، محترم جناب ڈاکٹر نثار احمد صاحب۔ نثار صاحب، ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، نوازش آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ان کا تعارف کرانا ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف۔ علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے ایک عظیم شاعر نے جنم لیا 1949 میں۔ نوجوانی سے ہی بارگاہ ادب میں قدم رکھا، فن موسیقی سے بھی خوب وابستگی نبھائی، گلوکاری اور موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ کافی عرصے غزل گائیگی سے وابستہ رہے اور پھر شعر گوئی کی دنیا میں قدم رکھا۔ نعتیہ کلام سے ابتدا کرنے کے بعد غزلیں اور نظمیں کہنا شروع کیں، جو پاکستان کے تقریباً تمام ہی بڑے ادبی جرائد اور رسائل میں باقاعدگی سے شائع ہو کر داد سخن وصول کر رہی ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس بیک میں کچھ نہیں ہے، میں نے جتنا بھی کہا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے تو وہ چھپ چکا ہے، اور بے شمار ملکی اور عالمی مشاعروں میں شرکت کر کے لاتعداد ایوارڈز وصول کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں زندگی ساری خیال و خواب کی تصویر کر دی، زندگی ساری خیال و خواب کی تصویر کر دی، اس نے اظہار محبت میں بڑی تاخیر کر دی۔ جی ہاں، بالکل ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب صفدر صدیق رضی صاحب۔ سر، ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، جیسے کہ ہمارا آج کا موضوع ہے اردو زبان ترقی سے تنزلی کا سفر، تو اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف آؤں، گزشتہ ہی دنوں بہت ہی ہمارے اردو کا ایک دمکتا چمکتا ستارہ محترم جناب امجد احسان امجد جو ہے تو وہ ہمیں چھوڑ کر اردو ادب میں جو ہے وہ اندھیرا کر گئے ہیں ادب کی دنیا میں۔ تو ان کا انتخاب اگر آپ اجازت دیں تو مجھے زمانے طالب علمی سے ہی بہت زیادہ پسند ہے، تو آج موقع کی مناسبت سے نظر کروں۔ فرماتے ہیں ذرا سی بات، زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں، وقت کی روانی ہے وقت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے سخت لامکانی ہے، ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے، تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں، عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں، درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں، آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیے کی ہے، آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے، جو لہو کی خلوت میں چور پن کے آتا ہے، لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے، زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے، زندگی سے لمبی ہے
بات رت جگہ کی ہے، راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے۔ راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے۔ پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں۔ سر، اردو زبان ترقی سے تنزلی کا سفر، کیا کہیں گے؟ میں موضوع کیوں میں نے منتخب کیا، میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ موضوع اس لیے منتخب کیا کہ پچھلے دنوں گھر پہ ایک فیملی گیدرنگ تھی، تو تمام لوگ جمع تھے، بہن بھائی اور بچے وغیرہ، بھانجے بھتیجے۔ تو میرے بھتیجے نے جو ہے 8 سال کا ہے، اور اس نے آ کے بھائی کو کہا کہ پاپا میرے شریر میں پین ہو رہا ہے، میرے شریر میں پین ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر اس کو باڈی پین ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر انہوں نے ایک دو باتیں اور پوچھی۔ میں نے کہا بیٹا برتھ ڈے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جنم دن۔ تو آئی واز سرپرائزڈ۔ تو میں نے کہا اچھا جو ڈریم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا سپنا۔ آئی واز سرپرائزڈ کہ اردو کہاں ہے کچھ۔ میں اس سلسلے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو موضوع منتخب کیا ہے، ممکن ہے آپ کی دانش میں درست ہو۔ آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ اردو ترقی سے تنزلی کی طرف، بالکل میں ذاتی طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا۔ اردو ابھی بھی ترقی پذیر ہے اور ترقی پذیر رہے گی۔ یہ جو ریفرنس آپ نے بچے کا دیا ہے، اس کی گفتگو کا دیا ہے، یہ میڈیا کا کیا جا رہا ہے۔ اس میں اردو کا کوئی قصور نہیں ہے، اور والدین کی تربیت کی کمی کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ والدین جو گھر میں اردو اس سلیقے سے نہیں بولتے جس سلیقے سے کہ اردو کا حق ہے، اور بچوں کو ان معاملات میں انوالو رکھتے ہیں جو کہ ہمارے غیر ملکی میڈیا سے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے یہاں دراز ہے۔ یہ اس کا ہے، اس کا قصور ہے، اس کی سر قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن موجودہ دور میں آپ نے میڈیا کے کردار کا ذکر کیا، اور خصوصاً سوشل میڈیا کا، تو ہم کسی بھی طور پہ بچوں کو اس سے دور نہیں رکھ سکتے۔ وہ اس وقت کی دور حاضر کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ضرورت انفارمیشن کے لیے تو ضرور ہے، لیکن علم کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو جس جانب راغب کریں گے، بچے اسی طرف راغب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ بچے آپ کی قومی زبان، آپ کی مرکزی زبان، اور پاکستان میں تقریباً 90% لوگوں کی زبان جو بولی ہے جانے والی ہے، سمجھ میں مادری زبان کی حیثیت نہیں رہتی، یہاں مرکزی زبان کا مسئلہ ہے۔ مرکزی زبان۔ مثال کے طور پہ ہندوستان میں سب کی مادری زبان ہندی نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں ہندی بولی جاتی ہے جی، کیونکہ مرکزی زبان ہے۔ بالکل اسی طرح پاکستان میں اگر کسی کی مادری زبان ہو تو میرا خیال ہے 10% لوگوں کی مادری زبان ہوگی، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ایگری۔ ہم لوگ پہچانے جاتے ہیں اردو سے، اردو کے رابطے سے، اردو کے تعلق سے۔ آپ کسی بھی صوبے میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، اردو آپ کو مدد کرے گی، اردو آپ کے لیے رابطے کی زبان ہوگی، آپ کے لیے تعلق کی زبان ہوگی، محبت کی زبان ہوگی۔
آپ کی قطع کلمی کی معافی چاہتا ہوں. میں آپ کی طرف آؤں گا اسی سوال کو لے کے. ڈاکٹر صاحب سر نے فرمایا کہ میڈیا کا کردار اور والدین کی تربیت, جی جی اور پھر فرمایا کہ علم اور انفارمیشن میں فرق ان کو بتایا جائے. ٹھیک ہے, میڈیا اپنا کردار ادا کرے, ٹھیک ہے, جو کہ اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا, وہ لازم اور ملزوم ہے, خصوصاً سوشل میڈیا آج کے دور کے بچوں کے لیے. اس کے بعد والدین کی تربیت. تو والدین بھی تو اسی دور کا حصہ ہے نا, اسی سوشل میڈیا کے دور کا حصہ ہے. اگر آپ اپنے سے تھوڑے مطلب ہماری جگہ تک پہ آ جائیں تو ہم بھی اسی سوشل میڈیا کی پیداوار ہیں نا, یہ ہم سے نیچے والے, اور ہمارے بچے تو پھر ہیں ہی اسی سوشل میڈیا کی پیداوار. تو یہ کون طے کرے گا کہ یہ حد تک جو ہے تو علم ہے اور اس حد تک جو ہے تو انفارمیشن ہے؟ دیکھیے, پہلے جو میں عرض کروں, آپ نے جو اپنے بچے کی بات کی تو اردو بھتیجے کی جی, بات اصل میں یہ ہے کہ اردو زبان کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ غیر ملکی زبانوں کے الفاظ جو ہے نا اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتی ہے کہ وہ پھر اسی کا حصہ بن جاتے ہیں. لشکر, ہاں, وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. پھر اردو میں کوئی نعم البدل نہیں ملتا. جیسے مثال کے طور پہ اب گلاس ہے, کوئی نعم البدل نہیں ہے. ریلوے اسٹیشن ہے, کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو اردو نے انگریزی کے ایسے لفظ استعمال اپنے اندر جذب کر لیے ہیں کہ وہ اب عرف عام میں بولے جاتے ہیں اور لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اردو تنزلی کی طرف جا رہی ہے, اردو تنزلی کی طرف نہیں جا رہی, بلکہ اردو تو اب آپ کے جو عدالتی وہ ہیں معاملات, اس میں انہوں نے کہا کہ اب اس کو 1 مہینے کے اندر اردو زبان کو سرکاری زبان نافذ کرو. بہت اچھا اقدام ہے یہ تو ایک اچھا اقدام ہے نا. یہ تو ایک ترقی کی طرف مطلب جا رہی ہے. اخبارات چھپ رہے ہیں, رسائل چھپ رہے ہیں, کتابیں چھپ رہی ہیں, اردو کے اندر PhD ہو رہا ہے. تو اردو ترقی کی طرف جا رہی ہے, تنزلی کی طرف نہیں جا رہی. اب ہم اس کو تنزلی کا ایک ہی میرے نزدیک ایک ہی پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اب ہم اردو کو انگریزی رسم الخط میں لکھ رہے ہیں, جبکہ اردو کا رومن انگلش میں لکھ رہے ہیں, جبکہ اردو کا اپنا سافٹ ویئر موجود ہے آلریڈی. تو یہ بھی ایک ترقی ہے نا کہ اردو کا اپنا سافٹ ویئر آ گیا, ورنہ جب آپ پرانے زمانے میں دیکھیے تو اردو کا سافٹ ویئر نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ اردو اب دوسری زبانوں کے بہت سے لفظ جو عرف عام میں لوگ بولتے ہیں وہ ان کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے اور وہ ان کا حصہ بن چکی ہے. تو اس لحاظ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور جیسا آپ نے کہا, ٹیکنالوجی جو ہے, جدید ٹیکنالوجی, الیکٹرانک میڈیا جو ہے, اس کی ضرورت تو ہماری معلومات میں اضافے کے لیے اس کی ضرورت ہے. علم کے لیے تو پھر بہت سے معاملات ہیں, درسگاہیں ہیں اور چیزیں ہیں, وہاں پر جا کے اس کو باقاعدہ, اور پھر علم کی اپنی جو ہے کیپیسٹی ہے, اس کے اپنے عنوانات ہیں, اس کے اپنے خانے ہیں, ہم کو وہیں پر ہی جو ہے نا مطلب حاصل کرنا پڑے گا. تو علم تو ایک بڑا سمندر ہے, ہم اس میں سے اپنی مرضی کا ایک حصہ مطلب پسند کر لیتے ہیں, پھر اس پر ہم جو ہے نا مطلب اس آدمی کے پاس جاتے ہیں, یا اس مدرسے میں جاتے ہیں, یا اس اسکول میں جاتے ہیں, یا اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اپنے ٹاپک کے مطابق معلومات حاصل ہوتی ہے. اور اب جو والدین ہیں نا, دیکھیے ہم اردو کی بات تو ہم کر رہے ہیں, لیکن فزیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کے اندر پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. ہمارے گھروں کا ماحول, ہمارے گھروں میں تو اردو بولی جاتی ہے, مگر ہم بچے کو انگلش میڈیم میں بھیج رہے ہیں. بچہ جب انگلش میڈیم سے ہمارے گھر میں آتا ہے تو وہ تو اسی محلے میں رہتا ہے, نہ اردو کے اندر گفتگو ہو رہی ہوتی. تو ہم اس نہج پر بھی جا رہے ہیں کہ ہم اس کو, آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے بلکہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, جی بڑے ہمارے بڑھتے ہوئے نوجوان شاعر ہیں زبیر راج صاحب, تو ان کا شعر نظر کرنا چاہوں گا. ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے. جی, ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے. ہمیں یہ فکر کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا. جی, ہمیں یہ فکر کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا. اور میرا کہنا یہ تھا کہ مستقبل کی بات تو دور ہے, وہ تو بات کی بات ہے. آج کے دور میں بھی جو ہے وہ اردو کوئی نہیں بول رہا, یا اچھی اردو کوئی نہیں بول رہا. ڈاکٹر صاحب, میں یس کر رہا ہوں کہ آپ نے جو ایک شعر پڑھا ہے اور انگریزی کا ذکر کیا ہے, مجھے شاید کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے باوجود, صبح شام انگریزی پڑھنے کے باوجود, جی صبح شام انگریزی میں گفتگو کرنے کے باوجود, آپ کے یہاں انگریزی کا کوئی اسکالر, کوئی رائٹر, جس سطح کے اردو کے شعراء, اردو کے رائٹر, اردو کے فکشن رائٹرز ہوئے ہیں, مجھے آپ شاید نہ بتا سکیں
کہ کیا ہمارے یہاں اس حد کا کوئی انگریزی کا لکھنے والا بھی موجود ہے؟ قطعی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم لوگ انگریزی میں سوچتے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے بولتے ہوں، انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہوں، لیکن ہم اپنے خواب اردو میں دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے خواب آپ اردو میں خواب اردو میں آپ دیکھتے اردو میں دیکھتے ہیں، کیا کہنے؟ ہیں، ہم اردو میں سوچتے ہیں۔ واہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اردو میں سوچیں اور انگریزی میں بات کریں، ایسا نہیں۔ ایک سوال ابھی میرا آپ سے دوبارہ ہوگا، وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے، ادبی دنیا کا موضوع ہے اردو زبان ترقی سے تنزلی کا سفر، اور بہت ہی خوبصورت اور جامع گفتگو جاری ہے۔ چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ادبی دنیا کرسٹل ہیئر آئل بنانے والے کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے اردو زبان ترقی سے تنزلی کا سفر، اور شریک گفتگو ہیں جناب انتہائی محترم ڈاکٹر نثار احمد صاحب اور صفدر صدیق رضی صاحب، اور بڑی سیر حاصل گفتگو جاری ہے۔ ابھی امجد اسلام امجد صاحب کی دوری کا غم، بچھڑ جانے کا غم کم ہی نہیں ہوا تھا، تازہ تھا، بالکل تازہ تھا، کہ اردو زبان کی ادائیگی پر ملکہ رکھنے والی ایک اور بڑی شخصیت، جی ہاں بالکل میری مراد محترم جناب ضیاء محی الدین صاحب سے ہے، جو اردو زبان میں ان کی پڑھت کا انداز، تلفظ کی خوبصورت ادائیگی، زومان الفاظ پر ٹھہراؤ، زبان کی مٹھاس اور چاشنی نے انہیں اردو ادب کے لب و لہن کی ایک آبرو بنا دیا تھا۔ وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی، تنہائی پر ایک نظم پڑھی، عورت اور مرد، پاگل خانے کا ڈاکٹر، اور اس کے بعد غالب سے فیض احمد فیض تک کا سفر، اور پھر فیض کی غزل مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، جس خوبصورت ادائیگی سے وہ پڑھتے تھے، بارہا پڑھا تو وہ نظم سمجھ میں آئی، لوگوں کے کافی حد تک سمجھ میں آئی، اور جب ملکہ ترنم میڈم نور جہاں نے اس کو گایا تو فیض احمد فیض صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج سے یہ غزل ملکہ ترنم کی ہوئی۔ تو اتنی بڑی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ ایک اور غم جو ہے وہ لگ گیا، ابھی پچھلا غم کم بھی نہ ہوا تھا کہ ایک اور غم ادب کی دنیا میں لگ گیا۔ سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب کون سکھائے گا؟ جیسے ابھی سر نے کہا تھا کہ رومن میں جو ہے تو وہ لکھا جا رہا ہے، تو جب ہم رومن میں لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ چاشنی یا شگفتگی محسوس نہیں ہوتی، وہ وابستگی زبان سے محسوس نہیں ہوتی، اچھا نہیں لگتا۔ تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، جو بھی زبان اپنے بنیادی حروف ابجد دے کر آگے بڑھتی ہے تو ان حروف ابجد میں اس کا ایکسنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں لہجہ، وہ قائم رہتا ہے۔ اگر ہم اس کو کسی اور زبان کے الفاظ میں ادا کریں گے تو اس کی جو بنیادی چاشنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کاف کے دو حروف ہیں، جی ایک کاف اور ایک قاف، بالکل، لیکن جب آپ اس کو رومن میں لکھیں گے تو کاف ہی لکھیں گے، واہ، کاف نہیں لکھ سکتے۔ فرق محسوس نہیں کریں۔ تو آپ اس زبان کی اصلیت سے، جس کو اوریجنلٹی کہتے ہیں، اس سے آپ دور ہو جائیں گے۔ کیا کہیں؟ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت لکھتے ہیں۔ جی جی اب ان کو راستہ دکھانے کی ضرورت ہے جی جی کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس سے معافی ضمیر تو بیان ہو رہا ہے، لیکن جو زبان کی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی جو لہجہ ہے اس کا، جو اس کا ایکسنٹ ہے، وہ اس میں نہیں آ رہا، کبھی آ نہیں سکتا۔ بالکل، تو اب رومن لکھنے والوں کی
حوصلہ شکنی بھی کرنا ضروری ہے، ان کو بتانا ضروری ہے کہ اردو کے الفاظ اردو کے حروف سے ہی پہچانے جائیں گے، کیا کریں، دوسرے کسی حرف سے پہچانے گے. کیا کریں. اور الفاظ کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے کہ انکل، سبھی رشتے جو ہے وہ ایک لفظ میں قید کر دی انکل. حالانکہ اگر ہم اس کو اپنے اردو کے رشتوں میں دیکھیں تو اس میں چچا جان بھی آتے ہیں، بڑے ابا بھی آتے ہیں، ماموں جان، پھوپا، کتنے خوبصورت لفظ ہیں. اور پھر کہہ دیا آنٹی، تو آنٹی اور اس میں چچی جان، پھوپھی جان، ممانی، خالہ، سب اس میں تو یہ کتنی چاشنی ہے زبان میں. تو کیوں ہم اس سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال آپ اتفاق آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. صفدر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا مجموعہ بڑی آنے والا ہے، زیر طبع ہے، زمانۂ طالب علمی سے ہی جو ہے تو وہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. اس کا عنوان آپ نے رکھا ہے بڑی تاخیر کر دی. سر یہ اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ دیکھیے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. غم عشق غالب کا مشرہ ہے. جی جی. تو زندگی زیادہ تر غم روزگار میں گزری. غم روزگار میں تھی. جی بالکل. تو ان مجموعے کی اشاعت کی جانب توجہ نہیں دے سکا میں، اوکے. لیکن اتنا میں نے ضرور کیا جی. کہ جو کچھ لکھا ہے وہ اس کو چھپوایا. چھپ گیا وہ تو آپ نے بتایا. بالکل میں نے بھی تعارف کے آپ نے دوران پہلے بھی بتایا. تعارف میں فرمایا. بالکل یعنی آج کی تاریخ میں میں عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس غیر مطبوعہ کلام نہیں ہے. موجود نہیں. بالکل. یہ میں نے لیکن مشتبہ بھی تو نہیں نا، ایک جگہ جمع بھی تو نہیں. جی وہ اس بکھرا کا ہوا ہے اہتمام نا؟ اس کا بکھرا ہوا ہے. اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور غالباً مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ میرا پہلا اور آخری مجموعہ ثابت. نہیں، یہ کیوں کہا آپ نے؟ اس لیے کہ عمر کے اس حصے میں ہیں ہم کہ اپنی طبعی عمر تو تقریباً گزار چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، باقی اور اللہ تعالیٰ کی شوق سخن اور زور سخن جو ہے اور زیادہ دے. اور اس مجموعے کے اشاعت کی بات جو ہے تو وہ ہم بہت ہی جلدی آپ کا جو ہے تو وہ دوسرا اس مجموعہ. برس انشاءاللہ یہ مجموعہ بس اب آپ سے گزارش ہے کہ مزید تاخیر نہ کیجیے گا. انشاءاللہ پلیز. نہیں ہوگی. آپ کی طرف آؤں گا ڈاکٹر صاحب. جی سر. فرمائیے گا کہ نعتیہ سے شروع کیا، پھر اس کے بعد آئینوں کے درمیان غزلیں. جی جی. آئینوں کے درمیان بہت خوبصورت جو ہے تو وہ عنوان، اور پھر بچوں کے لیے جو ہے تو صبح نو. تو یہ تین مختلف جہتیں، نعت، غزل اور پھر بچوں کا ادب. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، یہ جو میری پہلی کتاب ہے نور الہدیٰ محمد، اس میں 80 تو نعتیں ایسی ہیں جو طرحی نعتوں پر، طرحی ردیفوں پر کہی گئی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں کراچی میں قمر وارسی صاحب نے سلسلہ شروع کیا، تو میں ان کے مشاعروں میں باقاعدہ جاتا تھا. جی جی. تو اس کے حساب سے جو ہے نعتیں اس کے اندر جمع ہوئی، جو 2004 میں میرا. اور آپ نے فرمایا بھی کہ شاعری کی ابتدا ہی نعت گوئی سے. جی جی بالکل بالکل. سبحان اللہ. یہ عشق رسول ہی اس کو کہیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے غزلیں کہتے رہے، اور یہ 2017 میں میرا یہ آئینوں کے درمیان چھپا. دوسری بات یہ کہ میں بیسیکلی نا ایک تعلیم اور تدریس سے میرا واسطہ ہے. جی بالکل بالکل. اور تو ایک صاحب ہیں جن کی کتابیں مارکیٹ میں ہیلپنگ بکس کے طور پہ نا استعمال ہوتی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے 40-50 وہ لکھ دیں نظمیں بچوں کے لیے. تو ہاں، تو پہلی کلاس سے لے کر 8ویں جماعت تک میری وہ باقاعدہ کتاب ہے موجود، جس کے اندر یہ صبح نو کے عنوان سے میں نے مختلف نظمیں لکھی ہیں، اور کسی اخبار کو نہیں دی، اور اس کی مارکیٹنگ بھی نہیں کی. یہ سلیبس کا حصہ ہے؟ جی سلیبس کا حصہ ہے یہ. کوئی اگر زبان زد عام ہو وہ اس وقت تو میں سنا نہیں پاؤں گا، کیونکہ میری کمزوری یہ ہے کہ میں صرف دیکھ کر ہی پڑھ سکتا ہوں. ایک آدھ شعر یاد ہو تو وہ نہیں کہہ سکتا. سر جن لوگوں نے بہت کچھ کہا ہوتا ہے، یہ ان کی کمزوری نہیں ہوتی، یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ اتنا کچھ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں بس. تو یہ ہے کہ تو اس میں اصل میں بچوں کا جو ادب ہے یا بچوں کے لیے لکھنا جو ہے نا، وہ ایک بہت مشکل کام ہے. آپ کو اپنی سطح سے اتر کے اس بچے کی ذہن تک جانا ہوتا ہے. لیکن آپ اس سے گزرے ہوئے تو ہوتے ہیں نا. جی گزرا ہوا. جی ہاں، اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو اس لیے وہ یہ سب لکھا گیا ہے.
اور غزل جو ہے وہ تو ایک زندہ اور متحرک صنف سخن ہے، کیا کہنے، ہمیشہ زندہ رہنے والی، کیا کہنے. اور تو اس لیے میں غزلوں کی طرف آیا ہوں. اب یہ ایک پہلا میرا یہ ہے شعری مجموعہ، اب کچھ اور غزلیں جمع ہو رہی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پھر ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہو جائے کچھ آئینوں کے درمیان سے. میں عرض کر دیتا ہوں. اور آئینوں کے درمیان ہوتا ہے کیا ہے یہ؟ دیکھیں آئینوں کے درمیان کا مطلب یہ کہ ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، ہم اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اپنے خیالات دیکھ رہے ہیں، اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو جہاں جہاں ہماری خرابیاں ہیں وہ ہم کو آئینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا خرابی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ان خرابیوں کو دور کریں اور بہتری کی طرف جائیں. لیکن اچھائی تو میں تو آئینوں کے درمیان کھڑا ہوں. اچھائیاں بھی تو ہاں، اچھائیاں بھی بتاتا ہے اور خرابی بتاتا ہے. پھر یہ تو پوچھیں گے کہ آئینہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے؟ آئینہ سر جھوٹ بولتے نہیں. میں نے ابھی آپ کو عرض کیا نا کہ آئینے ملوث نہیں ہو سکتے کہ ریاکاری میں. آئینہ سچ بولتا ہے. آئینہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولے گا. آئینہ جو ہے وہ ایک ایسا استعارہ ہے جس کے اندر سچائی ہے، جھوٹ کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. کسی کی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، کسی سے کوئی دوستی نہیں کرتا. آپ جو آپ کے خد و خال ہیں، جو آپ کے نقش و نگار ہیں، اس میں خرابیاں کتنی ہیں، اس میں خوبیاں کتنی ہیں، وہ سب کا سب بتاتا ہے اور اس سے ہمیں مدد ملتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اندر تک کا جو ہے جی اندر تک کا بتاتا ہے. اور یہ جو ہے تو وہ پر بتا دیتا ہے، وہ سارے کبھی جو ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتا، ساری چیزیں بتاتا ہے. حنیف سعید کی اور حنیف سعید صاحب، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ بہت عمدگی کے ساتھ جو ہے نا ٹیکل کر رہے ہیں. ورنہ ایسا ہوتا ہے جو میزبان ہوتا ہے وہ مطلب اپنی چیزیں بتاتا رہتا ہے اور مہمانوں کو موقع نہیں ملتا. مگر آپ نے بہت اچھی طرح اس کو کیا اور آپ کے نپے تلے الفاظ اور بالکل بہت کامیاب پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقی عطا فرمائے. آپ کے الفاظ میرے لیے اعزاز ہے. میں سنوں گا آپ سے ایک وقفے کے بعد، کیونکہ مجھے وقفے کے لیے جہاں بالکل تو یہیں سے شروع کریں گے. آئینوں کے درمیان حنیف سعید کی دنیا میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور بہت ہی خوبصورت جو ہے تو وہ آپ کو کلام سننے کو ملے گا. ہمارے درمیان بہت ہی معزز شخصیت موجود ہیں. چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم سے جڑے رہیں گے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. یہ دنیا کرسٹل ہیئر آئل بنانے والے کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. کرسٹل ہیئر آئل کے متعلق مزید معلومات آپ ان کے فیس بک پیج پہ جا کر حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے اردو زبان ترقی سے تنزلی کا سفر، اور شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر نثار احمد صاحب اور جناب صفدر صدیق رضی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ان کی غزلوں پر مشتمل کتاب آئینوں کے درمیان، اور پھر آئینوں پر بھی بات ہوئی کہ آئینے سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آئینہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ ہمیشہ جو ہے تو وہ سچ بولتا ہے، اور نہ صرف آپ کی ظاہری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ وہ آپ کی باطنی شخصیت کو بھی آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ عطا ہو. جی میں عرض کرتا ہوں کہ مطلب ہے کہ وحشتیں لپٹی ہوئی ہیں تیرے زندانی سے. واہ، وحشتیں لپٹی ہوئی ہیں تیرے زندانی سے، کیا کہنے، نشہ عشق اترتا نہیں آسانی سے. کیا کہنے، نشہ عشق. وحشتیں لپٹی ہوئی ہیں تیرے زندانی سے، نشہ عشق اترتا نہیں آسانی سے، اور اس قدر اپنے خد و خال سنوارے میں نے، اس قدر اپنے خد و خال سنوارے میں نے، اس قدر اپنے خد و خال سنوارے میں نے، آئینے دیکھ رہے ہیں مجھے حیرانی سے. کیا کہنے، جم کیا یا مطلب اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا. واہ، اس قدر اپنے خد و خال سنوارے میں نے، آئینے دیکھ رہے ہیں مجھے حیرانی سے، اور تلخ لہجے سے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، تلخ لہجے سے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، دل مہکتے ہیں محبت کی فراوانی سے. واہ 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 واہ. تلخ لہجے سے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، دل مہکتے ہیں محبت کی فراوانی سے. اور شعر دیکھیے گا کہ عشق نے اپنے شب و روز اتارے مجھ میں، عشق نے اپنے شب و روز اتارے مجھ میں کبھی آگ سے کھیلا ہوں کبھی پانی سے. عشق نے اپنے شب و روز اتارے مجھ میں، عشق نے اپنے شب و روز اتارے مجھ میں کبھی آگ سے کھیلا ہوں کبھی پانی سے. اور ایک بالکل سادہ سا شعر ہے کہ وہ میرا ساتھ نبھانے کے لیے راضی تھا.
وہ میرا ساتھ نبھانے کے لیے راضی تھا. بات بگڑی میرے جذبات کی اریانی سے، سبحان اللہ. وہ کیا میرا کہنے، ساتھ کیا نبھانے کہنے. کے لیے سر، راضی یہ تھا. سادہ سے شعر نہیں ہے. ہاں، کیا رات بڑی گہری بات ہے. بات بگڑی میرے جذبات کی اریانی سے. اور سر یہ دیکھیے، میں آپ سے اس میں قافیے کی ضرور داد چاہوں گا. شعر عرض کرتا ہوں کہ رونق شہر ہیں خود ساختہ چہرے کتنے، رونقیش شہر ہیں خود ساختہ چہرے کتنے، مشکلیں بڑھ گئیں اس آئینہ سامانی سے. کیا کہنے، کیا لوگ اپنے آپ کو اس قدر بدل لیتے ہیں، میک اپ کر کے اس طرح سر، تبدیل یہ کر aesthetic اس کو جو ہمارے شعبے اس کا کی ترجمہ کیا ہے، اس کا میں نے aesthetic ہے. اور آئینہ سامانی جو ہے یہ قافیہ میں نے بالکل. استعمال کیا ہے. اس کی میں داد ضرور چاہوں گا. شاید یہ سر، قافیہ داد غالباً یہ آپ کے ترکیب بھی الفاظ، شاید آپ مجھے کے پہلی الفاظ، دفعہ آپ کی سننے میں آئی. ادائیگی اور جو الفاظ کی بنائی ہے اور جو خیالات آپ نے اس میں قلمبند کیے ہیں وہ کسی داد کے متقاضی نہیں. بہت شکریہ سر. کسی داد کے تو متقاضی نہیں. یہ آئینہ سامانی کا لفظ جو ہے شاید بہت پہلے اچھا آپ نے نہ سنا ہو. یہ میں عرض کرتا ہوں، تازہ لفظ. رونق شہر ہیں خود ساختہ چہرے کتنے، رونق شہر ہے خود ساختہ چہرے. مشکلیں بڑھ گئیں اس آئینہ سامانی سے، اور آخر کار غم عشق مجھے لے ڈوبا. آخر کار غم عشق مجھے لے ڈوبا، اب تو آنسو بھی نکلتے نہیں آسانی سے. کیا کہنے، آخر کار غم عشق مجھے، آخر کار غم عشق مجھے لے ڈوبا، آخر کار غم عشق مجھے لے ڈوبا، اب تو آنسو بھی نکلتے نہیں آسانی سے. اور ہم نے تو اپنے مسائل کبھی لکھے ہی نہیں. کیا کہنے. واہ. ہم نے تو اپنے مسائل کبھی لکھے ہی نہیں، ہم تو بدنام ہوئے آپ کی نادانی سے. کیا بہت ہم نے تو اپنے مسائل کبھی لکھے ہی نہیں، بدنام ہوئے ہم تو بدنام ہوئے آپ کی نادانی سے. اور سر اس کا مقطع عرض کرتا ہوں کہ منزل عشق نثار ان کو ملی ہے اب تک، منزل عشق نثار ان کو ملی ہے اب تک، جو گزر آئے ہیں درویشیوں سلطانی سے. منزل عشق نثار ان کو ملی ہے اب تک، جو گزر آئے ہیں درویشیوں سلطانی سے. وحشتیں لپٹی ہوئی ہیں تیرے زندانی سے، نشہ عشق اترتا نہیں آسانی سے. بہت ہی جو اس میں ایک تصوف کا ایک جو انداز چھپا ہوا ہے. سر، بلا تاخیر ارشاد گرامی، بلا تاخیر کچھ عطا ہو. میں کچھ شعر عرض کرتا ہوں. عطا ہو ارشاد. آخر کو مختصر ہے جگہ آخر امتحان کو کی. مختصر ہے جگہ امتحان کی، آخر کو مختصر ہے جگہ امتحان. مختصر ہے جگہ امتحان کی، عادت نہ ڈال اتنے کشادہ مکان کی. بہت اچھا. واہ واہ، کیا کہنے. عادت نہ ڈال. آخر کو مختصر ہے جگہ امتحان کی، واہ. عادت نہ ڈال اتنے کشادہ مکان کی. بہت اچھا. کیا کہنے. اور شعر سنیے کہ خشک پتا ہوں خوش پتا ہوں، زمین سے نہ اٹھا زمین سے نہ اٹھا رہنے دے. رہنے دے. خوش پتا ہوں زمین سے نہ اٹھا رہنے دے. خشک پتا ہوں زمین سے نہ اٹھا رہنے دے. رہنے دے. ایک ہرے پیڑ کے سائے میں پڑا رہنے دے. کیا واہ کہنے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. ایک کھرے پیڑ کے سائے میں پڑا رہنے دے. خوش پتا ہوں زمین سے نہ اٹھا رہنے دے. زمین سے نہ اٹھا ایک کھرے پیڑ کے سائے میں پڑا رہنے دے. کتنا خوبصورت شعر ہے کہ آپ نے پڑھا اور مجھے یاد ہو گیا. ایک ہرے پیڑ کے سائے میں پڑا پڑھا رہنے رہنے دے. کیا کہنے. اور شعر سنیے کہ بتاؤ. کسی نے حال نہ پوچھا کسی نے حال نہ پوچھا تمام بستی میں. واہ واہ. کیا کہنے. کسی نے حال نہ پوچھا تمام بستی میں. تمام بس. نہ پوچھا تمام بستی میں. واہ. ضمیر بیچ دیا میں نے تنگ دستی میں. واہ واہ واہ. اوہ ہو. زمین بیچ دیا میں نے تنگ دستی میں. کیا کہنے. کیا. کسی نے حال نہ پوچھا تمام بستی. تمام بستی میں. ضمیر بیچ دیا میں نے تنگ دستی. ضمیر بیچ دیا میں نے تنگ دستی میں. کیا کہنے. کیا کہنے. اور شعر ایک اور عرض کرتا ہوں عرض. بتاؤ بتاؤ. کہ بچھڑ گیا تو پھر اس یار خوش جمال کے بعد. بچھڑ گیا تو پھر اس
बिछड़ गया तो फिर उस यार खुश जमाल के बाद किसी से जी न लगा इतने माह साल के बाद। क्या वाह, कहने, किसी से जी न लगा इतने माह साल के बाद। बिछड़ बहुत गया अच्छा है। तो फिर उस यार खुश जमाल के बाद किसी से जी न लगा इतने माह साल के बाद। क्या कहने, और खुदा का फजल था माँ की दुआ भी शामिल थी। बहुत अच्छा खुदा है। का फजल था, माँ की दुआ भी शामिल थी। खुदा का फजल था माँ की दुआ भी शामिल माँ की दुआ भी शामिल थी। मैं फिर भी टूट गया इतनी देखभाल के बाद। ओह हो। खुदा खुदा का का फजल फजल भी था। था, माँ की दुआ भी शामिल थी। खुदा का फजल था माँ की दुआ भी शामिल भी शामिल थी। मैं फिर टूट मैं गया फिर भी टूट गया इतनी देखभाल की। इतनी देखभाल के बाद। क्या कहने वाह, सर, वक्त की कमी आड़े आ गई है और जी, जी। बड़ी तशनगी जो है तो वो मुझे महसूस हो रही है कि और जिस कदर खूबसूरती से आप लोगों का, जितना खूबसूरत आप लोगों का कलाम है और जिस खूबसूरती से उसकी अदायगी है, तो दिल तो चाह रहा है कि ये सिलसिला जारी व सारी रहे। लेकिन प्रोग्राम अपने अख्ताम की जानिब गामजन है। मैं आपकी इजाज़त से मौजू को और गुफ्तगू को जी। समराइज़ करना चाहूँगा। नाज़रीन, हमारी आज की अदबी दुनिया का मौजू था उर्दू ज़बान तरक्की से तनज़्ज़ुली का सफ़र, और शरीक गुफ्तगू थे जनाब डॉक्टर निसार अहमद साहब और जनाब सफदर सदीक़ रज़ी साहब। दोनों मेहमान इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं है कि उर्दू ज़बान जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है, वो इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं है। और उनका कहना है, उन्होंने साबित किया है कि नहीं, उर्दू ज़बान अब भी जो है वो तरक्की के सफ़र की जानिब गामज़न है, लेकिन इसमें कुछ किरदार है, मस्बत किरदार अदा करना होगा मीडिया को, खुसूसन सोशल मीडिया को, वालिदैन को, असातिज़ा को, जो अदब की खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनको। और शुरू में तो शायद मैं मुत्तफ़िक़ नहीं था, लेकिन बिल्कुल मैं दोनों मोहतरम मेहमानों की राय से मुत्तफ़िक़ हूँ। वो इस वजह से कि जब तक आप जैसे उर्दू कहने वाले, उर्दू लिखने वाले, उर्दू बोलने वाले हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे, हम आपसे रहनुमाई हासिल करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगर कुछ तनज़्ज़ुली हुई भी है तो हम उसको दोबारा जो है तो वो तरक्की की तरफ गामज़न करेंगे। आमीन। आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। हनीफ सईद की अदबी दुनिया से डॉक्टर हनीफ सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।